بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ویلاگ نمبر 274، ایپیسوڈ نمبر 4، چوتھی قسط ہے۔ ویلاگ نمبر ہے 274 اور پیج ہے 306 یعنی 306۔ ناظرین، واقعہ چل رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے 3 قسطیں رکھ چکے ہیں، یہ چوتھی قسط ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کا رائٹر ہے حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، یعنی اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام یہ سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں درج کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، ہم آپ تک پہنچانے کی جسارت کر رہے ہیں۔ رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تہ دام بھی غزل آشنا رہے، تہران چمن تو کیا، جو فغاں دلوں میں تڑپ رہی تھی، نوائے زیر لبی رہی۔ تیرا جلوہ کچھ بھی تسلی دل نہ صبور نہ کر سکا، وہ گریہ سحری رہا وہی آئینی میں شبی رہی۔ نہ خدا رہا نہ صنم رہے، نہ رقیب ویر حرم رہے، نہ رہی کہیں اسد الہی، نہ کہیں ابو لبی رہی۔ میرا ساز اگرچہ ستم رسیدہ، زخم ہائے عجم رہا، وہ شہید ذوق وفا ہوں میں کہ نوا میری عربی رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر جب تخت پر پاؤں رکھتے تو ان کی حیت سے تخت اس وقت حرکت میں آ جاتا، اور طوطا اور طوس بھی بحکم خدا اپنے اپنے پروں کو پھیلا دیتے تھے، اور پھر اس سے بوئے مشک وغیرہ نکلتی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ کر زبور پڑھتے تھے، اور پھر خدا کی مخلوق پر حکمرانی کرتے تھے، اور ہر ایک کی بولی کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اور تاج شاہی جب سر پر اپنے رکھتے تو تمام پرندے ہوا کے تخت کے اوپر معلق ہو کر ان کے سر پر سایہ کرتے تھے، اور جنوں کو حکم فرماتے تھے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق فرش ضربفت کا بچھا دیں، اور اس کے کنارے کنارے نہریں جاری تھیں، اور تخت گاہ کے مکان میں کئی محرابیں تھیں، اور سب عابد اس میں عبادت کیا کرتے تھے، اور ابر کو حکم کرتے تھے کہ پانی بھر بھر کر دی جاویں، اور ان کے باورچی خانے میں ہر روز کافی تعداد میں کھانا پکایا جاتا تھا، باوجود اس کے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی باورچی خانے سے کچھ نہیں کھاتے تھے، بلکہ کھانا تمام کا تمام لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زنبیل سیتے اور پھر اس کو بیچتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے جو کو پیس کر جو یعنی آٹا، جو کو پیس کر آٹا بناتے، اور پھر اس کی روٹی پکاتے، اور ہر شام کو بیت المقدس میں جا کر مسلمان روزہ دار اور درویش غریب کو ساتھ لے کر کھاتے اور خدا کا شکر ادا کرتے تھے، اور ہر وقت خداوند قدوس سے مناجات کرتے رہتے تھے، اور کہتے تھے کہ یا الہی، میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں، اور بادشاہوں کے ساتھ بھی بادشاہ ہوں، اور پیغمبروں میں بھی ایک پیغمبر ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری رحمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں، اور اس کی ادائیگی کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، فقط سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ سبجیکٹ کمپلیٹ ہوا،
اس کی چاروں قسطیں آپ کے سامنے مکمل ہوئیں. انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا ہوگا ضیافت کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تمام مخلوق کو. یہ ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے، نیکسٹ سبجیکٹ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے کل انشاءاللہ رکھیں گے. آج کی چاروں قسطیں الحمدللہ مکمل. یہ خون بے کسوں گا جاہے گرائے گانا، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں دیکھے گا یہ زمانہ. اٹھے گی کوئی چنگاری آئے گی ان کی باری، قدرت کا فیصلہ ہے اللہ بہت بڑا ہے. گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے. فرعون اور پانی ہو گئی ختم کہانی، بچوں سے بو جہل کی چھنوائی زندگانی. اللہ کے کام سارے دن کو دکھائے تارے، کیسا حشر ہوا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے. گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے.